اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں صنم جاوید کے وکیل ایڈوکیٹ سلمان شاہد صاحب۔ ایڈوکیٹ صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کا۔ اس وقت لیٹسٹ کیا ہے؟ ہم نے سنا تھا کہ ان کی ضمانت ہوئی اور پھر دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، تو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں بتا سکیں کہ اس وقت ان کے جو قانونی مقدمات ہیں تازہ ترین کیا ہے اس حوالے سے۔ سر لیٹسٹ اپڈیٹ، شکریہ سب سے پہلے آپ کا۔ تو لیٹسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسے کوٹ لکھپت جیل سے لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے رپورٹ جمع کروائی پولیس نے کہ صرف 2 مقدمات میں ریکوائر ہیں، 96 اور 109 میں۔ دونوں مقدمات تھانہ سرور روڈ میں درج ہیں، تو دونوں میں الحمدللہ اس کی بیل کروائی۔ اس کے بعد انہوں نے رپورٹ جمع کروائی کہ سی سی پی او کی طرف سے کہ ہمیں صرف ان 2 مقدمات میں یہ ریکوائر ہیں۔ اس کے بعد یہ کرتے کیا ہیں کہ جب ہم شورٹی بانڈ جمع کرواتے ہیں تو کوٹ لکھپت جیل سے ریلیز کروانے کے لیے ادھر جاتے ہیں۔ ادھر پولیس گلبرگ کی جو عسکری ٹاور کی ایک ایف آئی آر ہے، اس میں اس کو نامینیٹ کر کے تو لے جاتے ہیں، یہ کہ اگلے دن شناخت پریڈ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ ہم اے ٹی سی کورٹ میں ایڈمن جج کو یہ بتاتے ہیں کہ صنم کو ہم پہلے ہی بیل آؤٹ کروا چکے ہیں، اور یہ انہوں نے اپنی انڈرٹیکنگ دی کہ ہمارے پاس صرف 2 مقدمات ہیں، جس کے بعد معزز جج صاحب اس کو اس مقدمے سے ڈسچارج کرتے ہیں اور ادھر سے ہی ریلیز کرنے کا آرڈر کرتے ہیں۔ لیکن پولیس کورٹ کے ہی پریمسز سے اسے دوبارہ اریسٹ کر کے دوبارہ لے جاتی ہے۔ اور ایک ماڈل ٹاؤن کی ایف آئی آر 366 جو شہباز شریف سابق وزیر اعظم کے گھر میں حملہ تھا 96H میں، اس میں آگ لگانے کے جرم میں اس کو وہ نامزد کرتے ہیں۔ اور ایک سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ 18 تاریخ کی ڈی ایس پی صاحب کی، اس سٹیٹمنٹ کے تحت انہوں نے کہا کہ جی صنم جاوید اس سارے جو موب ہے اس کو لیڈ کر رہی تھی، تو اس کو وہ لے جاتے ہیں ماڈل ٹاؤن کورٹس میں، کیونکہ کل سنڈے تھا تو ادھر کل 14 دن کا جسمانی ریمانڈ وہ مانگتے ہیں، جس کے بعد 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کو ہم کنٹیسٹ کرتے ہیں اور کورٹ ہمیں یہ الاؤ کر دیتی ہے کہ 1 دن کا ہی ریمانڈ دیا جائے، تاکہ اس میں جو کنسرن کورٹ ہے وہ فیصلہ کرے گی، کیونکہ 788 کی دفعات تھیں۔ آج دوبارہ ان کو اے ٹی سی کورٹ پیش کیا گیا اور ہم نے الحمدللہ ادھر کوشش تو پوری کی کہ کسی اور مقدمے میں نہ ہو، لیکن جو حالات بن رہے تھے کیونکہ ادھر اس طرح کی نفری آ گئی کہ وہ دوسری دفعہ تقریباً 5ویں دفعہ اب گرفتار اس نے ہونا تھا، جس کے بعد کورٹ کو ہم نے اپنی اپریہنشنز بتائیں۔ اس کے بعد صنم کو اور ختیجہ شاہ، کیونکہ آج ختیجہ شاہ کو بھی 109 میں پیش کیا، دونوں کو کورٹ نے جوڈیشل کر کے کوٹ لکھپت جیل بھیج دیا، جس کے بعد ہم نے آج ہی بیل فائل کر دی ہے۔ انشاءاللہ کل وہ امید ہے کہ اس کی اس مقدمے میں بیل ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد اگلا مقدمہ شادمان ہو سکتا ہے یا گلبرگ ہو سکتا ہے۔ یہ جو 18 ایف آئی آرز ہیں 9 مئی کے حوالے سے جو 788 ہے اس میں وہ نومینیٹ ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں obviously جس طرح آپ نے بتایا کہ ضمانت ہوئی ہے اور ہائی کورٹ تک معاملہ گیا ہے، تو ضمانت جو فیصلہ دیا ہے معزز جج صاحب نے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ پروسیکیوشن اپنا کیس جو ہے کتنا مضبوطی سے انہوں نے پیش کیا یا پھر کتنا مضبوطی سے پیش نہیں کیا؟ کوئی وجہ تو انہوں نے لکھی ہوگی نا کہ ضمانت کیوں دی گئی ہے؟ جی آف کورس، انہوں نے کل جو ڈسچارج کرتے وقت جو گلبرگ کی ایف آئی آر میں جب وہ اس مقدمے سے ڈسچارج کرنا تھا تو جج صاحبہ نے اسپیشل مینشن کیا کہ سی سی پی او کی رپورٹ کے مطابق ہم نے، کیونکہ سب کو ایف آئی اے کو بھی پارٹی بنایا تھا، سی آئی اے کو بھی بنایا تھا، اور سب کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے جو رپورٹ 19 تاریخ کو جمع کروائی تو اس کا مینشن کیا ہے کہ یہ پولیس نے اپنا بیان دیا ہے پولیس آفیشلز کی طرف سے۔ اب یہ 1271 جو مقدمہ ہے اس میں وہ کس طرح نومینیٹ کر سکتے ہیں شناخت پریڈ کے لیے، تو اس کو میں پولیس کی ملیشیس انٹینشن جانتے ہوئے اس کی ریکویسٹ کو ٹرن ڈاؤن کرتی ہوں اور ان کو اس مقدمے سے میں ڈسچارج کرتی ہوں، جس کے بعد انہوں نے ایک 18 تاریخ کی سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ تیار کی ماڈل ٹاؤن کورٹ کے پرچے کی، اور آج کورٹ کو بتایا کہ ہم نے 18 تاریخ کو اس کو نامزد کیا، لیکن ہماری بحث یہ تھی کہ اگر 18 کو یہ نامزد ماڈل ٹاؤن کے پرچے میں ہو چکی تھی تو ہمیں کہ انہوں نے 19 کو رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی، تو انہوں نے کیوں غلط گائیڈ کیا لاہور ہائی کورٹ کو، جس پر کورٹ نے کہا کہ آپ اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو پٹیشن ہے وہ دائر کریں اور ان کو ساروں کو ادھر جواب دے ہونا پڑے گا۔ انشاءاللہ ہم صبح ہائی کورٹ بھی جا رہے ہیں، آج ختیجہ شاہ کے وکیل سمیر خوسا صاحب بھی ہائی کورٹ گئے ہیں، جس میں ہائی کورٹ نے سی سی پی او کو بلا کر نوٹسز جاری کی ہیں اور کل جواب طلب کیا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ لاہور ہائی کورٹ ہمیں انصاف دے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا دوسرا یہ کہ جو اس میں حکومتی وکلا ہیں یا پروسیکیوشن جو سائڈ ہے وہ آپ کو کیا بتاتی ہے کہ کیوں اس طرح یہ بار بار ہو رہا ہے اور اس طرح بار بار گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ کیا آپ کی ان سے کوئی بات ہوئی؟
سر ہمیں جو پولیس کے آفیشلز ہیں وہ آ کے روز ATC میں جب یہ ڈسچارج، کیونکہ اب جب بھی ATC میں لیڈی ورکر کوئی بھی پیش ہوتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب ڈسچارج ہی ہونا ہے اس مقدمے سے، تو اس وجہ سے پوری نفری ہائی آفیشلز کی آتی ہے. ان ہائی آفیشلز، پولیس کے ہائی آفیشل سے ہمیں کہا گیا ہے کہ صنم کے والد کو کل ادھر ہمیں یہ آفر کروائی گئی کہ آپ جناب وہ نواز شریف صاحب واپس آ گئے ہیں تو آپ کائنڈلی ان سے بھی رابطہ کریں، ہماری بھی جان چھڑوائیں، ایک کال کروا لیں. تو ان کے یعنی کہ وہ اس حوالے سے کہہ رہے تھے کہ کسی طرح آپ انڈر دی ٹیبل مذاکرات کر لیں، جس کے لیے صنم تو بالکل تیار نہیں ہے. صنم کہہ رہی ہے کہ اگر میں نے، کیونکہ اس کے بیٹی کے دونوں بازو ٹوٹے اندر یعنی کہ وہ تھی تو اسے پتہ نہیں تھا، وہ کہتی ہے اگر میں نے سب کچھ یہ ہارڈ شپس برداشت کیے ہیں تو میں نے اس دن کے لیے نہیں کی کہ میں پریس ٹاک کر کے اور یہ سارا معاملات اپنے ختم کروا لوں. اگر میری مقدر میں لکھا ہے کہ مجھے 1000 دن بھی رہنا پڑتا ہے تو میں تیار ہوں. سلمان شاہد صاحب بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ.